والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي في أول كلامنا وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في أوسط كلامنا وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في آخر كلامنا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. گزشتہ دروس میں امت میں پیدا ہونے والے وہ فتنے اور انسانیت میں پیدا ہونے والی وہ برائیاں اور معاشرے میں جنم لینے والے وہ شرور جن کی امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی اور آپ نے 100% حق اور سچ پیشین گوئیاں فرمائیاں. وہ پیشین گوئیاں آپ نے فرمائیں کہ میری امت میں یہ شرور یہ بدیاں اور یہ برائیاں پیدا ہوں گی. گزشتہ دروس میں وہ کچھ پیشین گوئیاں اور کچھ فتنے اور کچھ بدیاں اور برائیاں بیان ہوئی ہیں. آج کے درس سے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور پھر 2-3 دروس انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بالکل آخری ایام میں صدقۃ الفطر جس کے مسائل ہر سال بیان ہوتے ہیں اور عیدین کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ بات ہوگی. جب معاشرے میں فتنے عام ہو جائیں، گھر میں، خاندان میں
برادری میں شرور اور بدیاں عام ہو جائیں، اس وقت عام مسلمان کی، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے عروج کے دور میں مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داری کو ادا کر کے ہم بری الذمہ ہو سکتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو نظر انداز کر کے ہم بھی برائی میں اور ہم بھی بدی میں پورے شریک ہوں گے۔ اسی کو عرض کرنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، میرے کانوں نے سنا، آپ کی زبان اقدس سے یہ فرمان جاری ہوا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص کسی قسم کی برائی دیکھے، منکر ہر چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی اور ہر بڑے سے بڑا گناہ، جو شخص کسی بھی برائی کو دیکھے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ برائی ہو رہی ہے، وہ برائی اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں، اس کے گلی محلے میں، اس معاشرے میں وہ برائی ہو رہی ہے، تو برائی کو دیکھنے والا کیا کرے؟ فتنوں کے اس زمانے میں شرور و آفات کو دیکھنے والا کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے خاتمے کی اور اس برائی کو مٹانے کی، اس شر اور اس بدی کو ختم کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ 3 صورتیں اگر ہم ادا کریں گے، اور وہ 3 طرح کی ذمہ داریاں اگر ہم ادا کریں گے، تو اس فتنے سے بچنے والے، اس برائی سے بچنے والے شمار ہوں گے، بصورت دیگر ہم بھی اسی فتنے میں مبتلا شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کوئی گناہ دیکھے، کوئی بدی دیکھے، کوئی برائی دیکھے، سب سے پہلا درجہ برائی کو ختم کرنے کا یہ ہے، فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے، اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور ہاتھ سے روکنے کا مطلب قوت اور طاقت کا استعمال ہے، اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے اور جبر کے ذریعے، زور اور زبردستی کے ذریعے اس برائی کو روکے۔ برائی کو قوت اور طاقت سے زبردستی روکنا، یہ برائی ختم کرنے کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ،
ومن لم یستطیع، جس کے پاس ہاتھ سے، زور سے، زبردستی، قوت اور طاقت سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، ومن لم یستطیع، جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، دوسرا درجہ یہ ہے اس برائی کو روک کے زبان کے ذریعے، پھر گونگا بن کے نہ بیٹھے، پھر علل اعلان کہے کہ میرے بھائی یہ تم غلط کر رہی ہو، یہ گناہ کا کام کر رہی ہو، یہ تم شریعت سے بغاوت کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہو، زبان کے ذریعے اس برائی کی مذمت کرے، زبان کے ذریعے اس برائی کو بیان کرے، یہ برائی کو روکنے کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر اتنی کمزوری ہے اور برائی کا اتنا غلبہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے زبان سے روکا تو کئی آزمائشیں، کئی پریشانیاں آ جائیں گی، کئی طرح کی مشکلات آ جائیں گی، اور میں کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل سے اس برائی کو برا جانے، اس شر کو اور اس فتنے کو برا جانے، دل میں برا جانے، اور سنو فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دل سے بھی برائی کو برا نہیں جان رہا تو پھر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے، پھر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں برائی کو، نافرمانی کو، بدی کو روکنے کے میرے بھائیوں کتنے درجے بیان فرمائے؟ 3 درجے بیان فرمائے۔ اور اسی سے محدثین رحمہم اللہ تعالی اور ہمارے اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو انوارات و برکات سے بھر دے، ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ تعالی نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ دیکھو بھائی، برائی کو اور بدی کو روکنا تو ہے، برائی اور بدی کو روکنا تو ہے، اور اس کے روکنے کی اور اس کے مٹانے کی کوشش تو کرنی ہے، لیکن اس کوشش اور بدی اور برائی کو مٹانے میں ضد اور اڑنا نہیں ہے۔ اس کو بھی عرض کرتے ہیں، ضد اور اڑ نہ جائے۔ ضد اور اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی طریقہ ہے، میں نے اسی طریقے سے بدی کو ختم کرنا ہے، میں نے اسی طریقے سے برائی کو ختم کرنا ہے، نہیں، کبھی حالات ہوں گے آدمی ہاتھ سے، طاقت سے ختم کر سکے گا، اگر طاقت، حالات ہاتھ سے ختم کرنے کے نہیں ہیں تو پھر اسی پہ نہ اڑے کہ میں نے ہاتھ سے ہی ختم کرنا ہے، بلکہ پھر دوسرا درجہ زبان سے برائی کی مذمت ہے، زبان سے برائی کو مٹانا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں کہ حالات ایسے ہیں، اس میں بھی اندیشہ ہے مزید فتنے کا، اس میں اندیشہ ہے مزید پریشانی کا، مزید حالات کے بگاڑ کا، پھر اسی بات پہ اڑ نہ جائے، ڈٹ نہ جائے، بلکہ پھر اپنے دل میں برا جانے، حالات کے مطابق، مصلحت کے مطابق
جو شریعت نے جتنی اجازت دی ہے، شریعت کی دی ہوئی اجازت کے مطابق برائی کو ختم کرنے میں حصہ ڈالے اور ختم کرے، بیدہی، ہاتھ سے، اور کبھی ہاتھ سے نہیں ختم کر سکتا، زبان سے نہیں کر سکتا، تو آخری درجہ یہ ہے اپنے دل میں برا جانے۔ اور حدیث سن لیں، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی برائی کی مجلس میں شریک نہ ہوا، برائی کی مجلس میں شریک نہ ہوا، اور وہ برائی کی مجلس، وہ گناہ کی مجلس ہوتی رہی، اس نے شرکت نہ کی، لیکن اس برائی کی مجلس کی مذمت اور برائی اس کے دل میں نہیں ہے، وہ خود اس مجلس میں شریک نہیں ہے، خود وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی برائی نہیں ہے، مذمت نہیں ہے، دل میں برا نہیں جان رہا، فرمایا ایسا شخص وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود اس مجلس میں موجود ہے، حالانکہ وہاں جسمانی لحاظ سے موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں اس کی برائی نہیں ہے، اس کے دل میں اس کے لیے مذمت کے الفاظ نہیں ہے، دل میں برا نہیں جان رہا، تو وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود اس مجلس میں موجود ہے۔ اور جو شخص بیچارہ کسی جگہ جا کے پھنس گیا، کوشش تو کی کہ بچ جاؤں اپنے خلوص کے ساتھ، اس نے پوری کوشش کی بچ جاؤں، نہیں بچا اور پھنس گیا ہے اس مجلس میں، فرمایا وہ وہاں پہ موجود ہے، اس مجلس میں موجود ہے، لیکن دل سے اس کو برا جان رہا ہے، دل میں توبہ استغفار کر رہا ہے، دل میں ندامت ہے، پریشانی ہے، فرمایا وہ اس گناہ کی مجلس میں شریک ہونے کے باوجود، وہاں موجود ہونے کے باوجود موجود نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں ہمیں ہدایت ارشاد فرمایا جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے برا کہے، زبان سے برا نہیں کہہ سکتا تو اپنے دل میں برا جانے، اگر ایسی کسی مجلس میں شریک نہیں ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے فلاں گھر میں فلاں خاندان میں ایسی مجلس ہو رہی ہے، اس کو دل میں برا جانے، اور اگر ایسی کسی مجلس میں مجبوراً پھنس گیا ہے پھر اس مجلس میں بیٹھ کے اس مجلس کو دل میں برا جانتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برائی روکنے کے درجہ بدرجہ طریقے ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ طریقے ایسے ہیں کہ ان طریقوں کو چھوڑ کے، ان طریقوں کو نظر انداز کر کے پھر انسان برائی میں پورا ملوث شریک ہوگا اور پورا شریک تصور کیا جائے گا۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک درجہ بیان فرمایا ہے اور ایک ہدایت فرمائی ہے۔ اس حوالے سے مزید ہدایات کیا ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی مزید نصیحتیں کیا ہیں، وہ کچھ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، قبول کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔